آج بھی روزے سے شیخی آتی ہے. صلوات پڑھ دی محمد والوں. صدائے آج بھی روزے سے شیخی آتی ہے. اگر ہے مجھے سے محبت تو پھر نماز پڑھو. حسین سے ہے محبت تو پھر نماز پڑھو. حسین مجھے سے ہے میں ہوں. حسین سے لوگوں. حسین مجھے سے ہے میں ہوں. حسین سے لوگوں. یہی ہے قول رسالت تو پھر نماز پڑھو. حسین سے ہے محبت تو پھر نماز پڑھو. وہ ایک سجدہ جو عاشور کو کیا شے نے. وہ ایک سجدہ جو عاشور کو کیا شے نے. اگر ہے اس سے عقیدت تو پھر نماز پڑھو. حسین سے ہے محبت تو پھر نماز پڑھو. کٹا کے سر کو بچایا ہے دین نانا کا. سمجھ رہے ہو حقیقت تو پھر نماز پڑھو. محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد صلوات. نعرہ حیدری. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد.
رحم الله من قرأ الفاتحة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ومولانا مولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وقال الإمام جعفر الصادق عليه الصلاة والسلام نقلا عن جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل أعمال الأمة إلا بولايتنا أهل البيت. صلوات پر محمد وآلہ. ایک اور صلوات پڑھیں مل کر: محمد وآل محمد. برائے سلامتی امام اسرار ارواحنا لہ الفدا. مل جل کر صلوات پڑھیں: محمد وآل محمد. تمام مومنین و مومنات کی حفظ و سلامتی کے لیے، آفات و بلیات سے حفاظت کے لیے، جو لوگ مریض ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، خصوصی طور پر
تمام کے تمام مرحومین کی مغفرت ہونے کے لیے، بانیان مجلس کی تمام مشکلات و پریشانیوں دور ہونے کے لیے مل جل کر صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ارباب دانش، معزز سامعین کرام، اہل علم حضرات، خداوند عالم کا لاکھ لاکھ احسان و شکر ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس ذکر کی توفیق عطا فرمائی، اور یہ ذکر ہم مسلسل کرتے ہوئے آج 5ویں مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں۔ محرم الحرام کی 5ویں تاریخ ہے، اور اس عزا خانہ در زینب سے اس حدیث مبارکہ کے ذیل میں گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہماری 5ویں گفتگو ہے، جس میں صادق آل محمد حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے جد بزرگوار حضرت رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اور یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو صرف اہل تشیع نے نہیں بلکہ اہل تسنن نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں اس کو ذکر کیا ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا تقبل اعمال الامت، کہ ہماری امت کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، قبول نہیں کیا جائے گا، لا تقبل، نہیں قبول کیا جائے گا، الا بولایتنا اہل البیت، مگر یہ کہ ہماری اور ہم اہل بیت اطہار کی ولایت کے ساتھ۔ جس کے دل میں یہ ولایت ہوگی، یہ الفت ہوگی، یہ محبت ہوگی، خداوند عالم اس کے اعمال کو قبول کرے گا، وإلا اس کے اعمال کو اس کے منہ پر مار دیا جائے گا۔ اس کی کوئی بھی عمل قابل قبول بارگاہ رب العزت میں نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں ولایت نہ ہو۔ اور یہی وہ بات ہے کہ جس کو معصومین علیہ السلام نے متعدد روایتوں میں، متعدد احادیث میں طرح طرح طریقے سے بیان فرمایا کہ جس کے دل میں ولایت نہیں ہے، خداوند عالم اس کے عمل کو قبول نہیں کرتا۔ نماز کو نماز کی حد تک، اور روزے کو اس کی قبولیت کی شرط، حج کی اس کی قبولیت کی شرط، جتنے بھی اعمال ہیں اس کی قبولیت کی شرط کو اگر دیکھنا ہے تو اہل بیت اطہار نے فرمایا کہ اس کی اصل شرط ہے ولایت اہل بیت۔ اور اس سلسلے میں آج میں اس حدیث کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس میں صادق آل محمد نے اس حدیث کو اپنے آباء و اجداد سے بیان فرمایا ہے تاکہ بات کو اور آگے بڑھایا جا سکے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد صرف 5 چیزوں پر ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں اس میں، اور انشاءاللہ مرحلے میں آگے گفتگو بڑھے گی اور انشاءاللہ لطف آئے گا آپ کو، کہ بنی الاسلام علی الخمس، اسلام کی بنیاد جو ہے وہ 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ 5 چیزیں ہیں کہ جس پر اسلام ٹکا ہوا ہے، جس پر اسلام گامزن ہے، جس پر اسلام رکا ہوا ہے۔ اس میں ایک پہلی چیز کیا؟ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ۔ وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ پہلی چیز اس میں نماز ہے، دوسری چیز زکوٰۃ ہے، تیسری چیز روزہ ہے، چوتھی چیز حج ہے، 5ویں چیز ہماری ولایت ہے۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ 5 مرحلے ہیں، یہ 5 چیزیں ہیں، یہ بنیاد ہے اسلام کی۔ یہ 5 اسلام کی بنیاد ہے کہ جس کے اوپر اسلام کا ڈھانچہ ہے، جس کے اوپر اسلام کا پورا جو دار و مدار ہے، یہ اسی 5 چیزوں پر ٹکا ہوا ہے۔ ان میں سے ایک چیز بھی اگر ہم نے کم کر دیا، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک چیز بھی ہم نے کم کر دیا تو وہ اسلام جو پیغمبر اسلام نے ہم تک پہنچایا ہے وہ اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے، وہ اسلام منہدم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، وہ اسلام ہم تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ لیکن اس حدیث میں اصل چیز جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، جس کو معصوم نے بیان فرمایا، آپ بیان فرماتے ہیں وَلَمْ يُنَادُ بِالشَّيْءٍ مَا نُودِيَ بِالْوِلَایَةِ، اسی حدیث کا ایک جز ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ امام نے فرمایا بُنِیَ الْإِسْلَامُ عَلَى الْخَمْسِ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔
بڑی توجہ چاہتا ہوں، شاید کاش کہ آپ تک یہ بات میں منتقل کر لے جاؤں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر منحصر ہے۔ یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے اسلام ٹکا ہوا ہے، اسلام اس پر رکا ہوا ہے۔ الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج والولایہ، یہ 5 چیزیں، پہلے نماز، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد حج، اور اس کے بعد ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ۔ لیکن اس کے بعد کا جملہ کیا ہے؟ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَلَمْ يُنَادُ بِالشَّيْءٍ، یہ جو 5 چیزیں ہم نے گنائی ہیں، اس کے پہلے ولایت سے پہلے 4 چیزوں کو ہم نے گنایا ہے۔ امام فرماتے ہیں ان میں سے کسی بھی چیز کو ولایت کے بغیر گنا نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر، بہت سخت مرحلہ ہے اور بہت آسان مرحلہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ان میں سے جو 4 چیزیں ہیں، ان 4 کا بھی تصور اگر آپ کریں بغیر ولایت کے، تو بغیر ولایت کے ان کا تصور ناممکن ہے۔ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم یہ ہوا کہ اب اگر یہ 5 چیزیں بنیاد ہیں، ان 5 چیزوں پر اسلام رکا ہوا ہے، لیکن اصل بنیاد اگر کوئی ہے، اس میں اصل اگر کوئی چیز ہے، اصل اس میں کوئی شے پائی جاتی ہے، تو وہ ہم اہل بیت اطہار کی ولایت ہے۔ کیونکہ اس ولایت کے بغیر نہ نماز قابل قبول ہے، نہ روزہ قابل قبول ہے، نہ زکوٰۃ قابل قبول ہے، نہ حج قابل قبول ہے۔ اب ان تمام چیزوں کی قبولیت اگر چاہتے ہو تو ہماری ولایت کو ساتھ میں رکھنا ہوگا۔ اب اگر ہماری ولایت تمہارے ساتھ ہے تو نماز پڑھو گے، خدا قبول کرے گا۔ ولایت ساتھ میں ہے، روزے رکھو گے، خدا اسے قبول کرے گا۔ اب اگر ہماری ولایت کے ساتھ حج کو انجام دو گے تو خدا اسے قبول کرے گا۔ اب اگر ہماری ولایت کے ساتھ ساتھ تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو خدا اس کو قبول کرے گا۔ لیکن اگر ہماری ولایت کے بعد بغیر تم زندگی بھر نماز پڑھتے رہو، روزے رکھتے رہو، خدا اس کو قبول کرنے والا نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد والے۔ اگر تم چاہتے ہو اس کی قبولیت تو ہماری ولایت و محبت، ہماری ولایت اس میں اصل شے ہے کہ جس کے بغیر یہ ساری چیزیں ناممکن ہیں، اور اس کے بغیر یہ چیزیں قابل قبول نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس کو قبولیت کی سند عطا کرنا ہے تو ہم اہل بیت اطہار کی ولایت اس میں لازم و ضروری ہے، بغیر اس کے یہ قابل قبول۔ بالکل اسی طریقے سے بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کیسے زندگی بھر جو نماز پڑھا، روزہ رکھتے رہے، حج کرتے رہے، کیسے خداوند عالم قبول نہیں کرے گا؟ یہ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے دی جاتی ہے کہ جیسے ہمارے اساتذہ بیان کرتے تھے کہ اس کی مثال بالکل اسی طریقے سے جیسے کسی شخص نے کئی لاکھ روپے چوری کیے اور چوری کرنے کے بعد اس کو کار خیر میں لگا دیا۔ توجہ رکھیے گا میری باتوں پر کہ پیسے اس نے چوری کیے، کسی کا چھینا، کسی کا جھپٹا، غصب کیا، اور اس نے کہا کہ میں نے اس کو جو ہے کار خیر میں لگا دیا، مسجد میں لگا دیا، امام باڑے میں لگا دیا، اس کام میں لگا دیا، اس کام میں لگا دیا۔ اور اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ وہ کہہ رہا ہم نے تو نیکی کی ہے۔ بھائی تمہاری بنیاد ہی غلط ہے تو وہ نیکی قابل قبول کیسے ہو سکتی؟ ایسے ہی ایک شخص امام کی خدمت میں پکڑ کر لایا گیا، ایک شخص نے شکایت کیا امام سے، چھٹے امام سے شکایت کیا، مولا ایک شخص سے بڑے دعوے کرتا ہے۔ کہا کہ دعویٰ کیا ہے اس کا دعویٰ یہ ہے کہ خداوند عالم کا کہنا ہے کہ ایک برائی کے بدلے میں، بڑی توجہ چاہتا ہوں، ایک برائی کے بدلے میں، ایک گناہ کے بدلے میں خدا ایک، یعنی اس کے نام اعمال میں عذاب لکھتا ہے۔ لیکن اگر ایک نیکی کا کیا ہے خدا انسان نے، کسی مومن نے، تو خداوند عالم اس کا 10 گنا عطا کرتا ہے۔ مولا اسی فارمولے کو اپناتے ہوئے ایک شخص کا نظریہ یہ ہے کہ میں ایک برائی انجام دیتا ہوں، بڑی توجہ سے، میں ایک برائی کرتا ہوں، یعنی چوری کیا، میں نے ایک گناہ انجام دیا، میرے نامہ اعمال میں ایک برائی لکھی جائے گی، اور اسی کو میں کار خیر میں انجام دیتا ہوں، ضرورت مندوں کو پہنچا دیتا ہوں، تو وہ جو میں نے کار خیر کیا اس کی وجہ سے خداوند عالم مجھے 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ اب 10 میں سے اگر ایک کو مائنس کر دیا جائے تو پھر بھی میرے نام اعمال میں 9 نیکیاں رہتی ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہاں اچھا فارمولہ ہے یہ نہیں کہ مثلا کسی کو پیسہ چوری کرے، اس کے بعد جو لے جا کے کار خیر کر دے، 10 نیکی ملے گی، ایک کو مائنس کر دیے، 9 تو ہمارے نام اعمال میں ہے ہی۔ اس سے اچھا کیا ہو سکتا ہے؟
امام نے کہا جاؤ پکڑ کے لے کر آؤ اس کو. تو امام کی خدمت میں لے کر آیا گیا. کہا کہ کیا مرحلہ کیا؟ کہا کہ مرحلہ کہ صاف صاف قرآن کہہ رہا ہے, قرآن نے اس کو اشارہ کیا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیاں, ایک برائی کے بدلے, ایک گناہ کے بدلے میں ایک برائی, جزا ملے گی 10, سزا ایک ملنے والی. لہٰذا میں ایک برائی کرتا ہوں, ایک نیکی کرتا ہوں, اور میں نیکی کرتا ہوں 10 خداوند عالم نیکی دیتا ہے, ایک کو مائنس کر دیجیے تو اس میں سے ایک ہی کم ہوتی ہے. میرے پاس پھر بھی میرے اکاؤنٹ میں 9 نیکیاں ہیں. امام نے کہا تو نے یہ تو کہے تو دیا, لیکن کبھی سوچا تو نے یہ نیکی کس کے لیے؟ یہ نیکی جو ایک نیکی کرنے کے بدلے میں خدا 10 نیکیاں عطا کر رہا ہے, یہ اس کے لیے ہے کہ جو جفا کشی کر کے, محنت کر کے, حلال کمائی سے, اپنی زندگی سے اور صحیح طریقے سے اس کو انجام دیتا ہو, نہ یہ کہ چوری کر کے. چونکہ تیری بنیاد ہی غلط ہے, بنیاد ہی جب غلط ہے تو پھر وہ نیکی کیسے شمار کی جا سکتی ہے؟ نیکی اس وقت ہوتی کہ جب تیرا کام نیک ہوتا. یہاں تو نے تیری جو بنیاد پڑی ہوئی ہے وہ بنیاد ہی غلط ہے, وہ گناہ کی بنیاد ہے. لہذا گناہ کے بیس پر کوئی ثواب نہیں ملتا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پہلے اپنی بنیاد تو صحیح کرو, پہلے اپنا طریقہ کار تو صحیح کرو. یہ نہیں کہ جو ہے ہمارا جو اصل مقصد ہے, جو منبع ہے وہی غلط ہے. اب جب وہی غلط ہے تو پھر ہم لاکھ نیکیاں کرتے چلے جائیں تو وہ نیکیاں ہماری قابل قبول نہیں ہو سکتی. اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں سکھایا کہ اس طریقے سے نیکی ہے, لیکن اہل بیت کی ولایت اور محبت کے ساتھ ہے. تو یہ کجروی, یہ جو ٹیڑھاپن زندگی میں عقیدے میں آ رہا ہے وہ نہیں آ سکتا. آپ بہت توجہ کریں کہ انسان کبھی کبھی بہت سی الجھنوں کا شکار ہو کر خدا کا انکار کرنے لگتا ہے, اہل بیت کا انکار کرنے, ان کی فضیلتوں کا انکار کرنے لگتا ہے, لیکن وہ نہیں یہ سوچتا, بڑی توجہ, وہ یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں کس کام کو انجام دے رہا ہوں. اور کبھی کبھی ذرہ برابر الفت اہل بیت اس کے لیے اتنی کارگر ثابت ہوتی ہے, اتنی کارگر ثابت ہوتی ہے کہ وہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. وہ ذرہ برابر سی ولایت اہل بیت, محبت اہل بیت اس دنیا میں بھی کام آتی ہے, مرنے کے وقت بھی کام آتی ہے, جب روح نکلتی اس وقت بھی کام آتی ہے, میدان محشر میں بھی کام آتی ہے, پل صراط پر بھی کام آتی ہے. پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ ہماری ولایت و محبت کے عوض میں خداوند عالم 100 نیکیاں عطا کرتا ہے, اور ایسی 100 نیکیاں, ایسی 100 جزا اس کو عطا کی جاتی ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا ہے. ان میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو زندگی میں عطا ہوتے ہیں, کچھ مرنے کے بعد عطا ہوتے ہیں. امام نے پوچھا, امام سے کسی نے پوچھا کہ مولا اس کا مفہوم کیا ہے, اس کا میننگ کیا ہے, اس کا معنی و مطلب کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں جانتے ہو, انسان کی زندگی میں یہ ولایت اس وقت کام آتی ہے, اس مرحلے میں کام آتی ہے جہاں پر کوئی نہیں کام آنے والا. حد عقل امام نے فرمایا کہ یہ ولایت اس جگہ کام آنے والی ہے کہ جب تمہاری روح قفس عنصری سے پرواز کرنے والی ہوتی ہے, جب تمہیں قبر میں اتارا جانے لگتا ہے, جب محشر کے میدان میں تمہیں لایا جائے گا, ایک منادی ندا دے گا, نامہ اعمال جب تمہارے ہاتھ میں دیے جائے گے. یاد رکھو, اگر ہماری ولایت تمہارے دل میں پائی جاتی ہے, نہ مرنے کے وقت کوئی تکلیف ہوگی, نہ قبر کی منزل میں تنہائی ہوگی, نہ ہی میدان محشر میں تمہیں رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد وآل یہ ولایت اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام ہر موڑ پر کام آنے والی. اور اسی کا میں نے کل بیان کیا تھا مجلس میں, قبر کی منزل میں یہی سوال کیا جائے گا, من ربک, من نبیک, من امامک, تیرا امام کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیری کتاب کیا ہے, تیرا خدا کیا, یہی سوال کیا جائے گا. خداوند عالم نے تمام انسانوں کے لیے ایک چانس رکھا ہے, ایک موقع دیا کہ اگر خدا نخواست دیکھیں کہیں سے اعمال میں کمی ہے تو اپنی اولاد کو اتنا لائق بناؤ, اتنا فائق بناؤ کہ قیامت تک وہ تمہارے لیے ایصال کرتے رہیں, تاکہ تمہارے اکاؤنٹ میں وہ پہنچتا رہے. لیکن عقیدے کی درستگی, صحیح عقیدہ اسی دنیا میں ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا, مرنے کے بعد عقیدہ صحیح نہیں ہو سکتا. آیت اللہ دستغیب شیرازی علی اللہ مقامو, صلوات پڑھیں ان کی عظمتوں کے لیے.
وہ اپنی کتاب میں نقل فرماتے ہیں اس واقعے کو. اب بہت توجہ کریں میرے جوان میرے دوست، کتنی ولایت ضروری ہے، یہ امامت کے اقرار کتنا ضروری ہے، کتنا اہم ہے. وہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک بھائی اور بہن کو ایک دوسرے سے بہت زیادہ والہانہ محبت و الفت، بہت زیادہ پیار، نہ بھائی بہن کے بغیر اور نہ بہن بھائی کے بغیر، یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے، بہت زیادہ الفت. جہاں جانا ہے ساتھ میں جانا ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حالات روزگار ایک دن اس کے بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، بہن کو بہت شاق گزرا، بہت دکھ ہوا، بہت غم ہوا بہن کو. اس کی زندگی میں ہی بھائی نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا. ظاہر سی بات ہے اب بہن کے لیے تو بہت سخت مرحلہ ہے نا، بہت ہی سخت سنگین مرحلہ ہے. وہ بہن جو اپنے بھائی کے بغیر نہیں رہ پا رہی ہے، بھائی کا انتقال ہو گیا. لوگوں نے بہت سمجھایا بجھایا، غسل و کفن دیا گیا، لوگ قبرستان کی طرف لے کر بڑھے تاکہ اس کو جو ہے تشییع جنازہ کرے، اس کو دفن کر دیا جائے. یہ جو بہن تھی اس کو سکون نہیں مل رہا تھا، چین نہیں مل رہا تھا. یہ بھی کسی طریقے سے جنازے کے پیچھے پیچھے چھپ چھپا کر لوگوں نے منع کیا، جاؤ گھر جاؤ، اب اسے دفن کرنے جا رہے. انہوں نے کہا نہیں، میں اپنے بھائی کو تنہا اور اکیلا نہیں چھوڑ سکتی. جب لوگوں نے منع کیا نہیں مانی تو اس کے بعد نے دیکھا کہ لوگ مجھے بھگا دیں گے، تو چھپ چھپا کر کسی طریقے سے وہ قبرستان پہنچ گئے. قبرستان پہنچ، لوگوں نے قبر میں اتارا، دفن کیا. اور دفن کرنے کے بعد جب لوگ جانے لگے، چلے گئے، تو یہ بہن تھی چھپ کر وہیں قبرستان میں کھڑی رہی. اور اس نے یہ دیکھا کہ یہ جو قبر بنی، اس کی قبر کے بغل میں ایک بوسیدہ قبر ہے، پرانی قبر جو ہے، گڈھا ہے. اس گڈھے میں اس نے جو ہے کہا کہ میں جا کر اسی میں بیٹھ جاتی ہوں، بڑی توجہ چاہتا ہوں. آیت اللہ دستغیب شیرازی فرماتے ہیں کہ وہ بہن اسی گڈھے میں بیٹھ گئی. اس نے کہا کہ سب چھوڑ کر چلے گئے بھائی کو، میں اپنے بھائی کو چھوڑ کر نہیں جاؤں، میں اسی کے ساتھ رہوں گی، یہیں پر رہوں گی، اور میں یہاں پر اپنی جان تک دینے کو تیار ہوں، لیکن اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں یہیں پر ہوں. بہت دیر جب ہو گئی، شام ہونے لگی، تو اس کے ذہن میں خیال آیا کہ ہاں سنا ہے قبر میں بھی تو کچھ سوال و جواب ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں آج کی قبر میں سوال و جواب کیا ہو رہا ہے، تاکہ میں اپنے بھائی کی کچھ یہاں سے ہیلپ کر سکوں، اپنے بھائی کی کچھ مدد کر سکوں. حالانکہ یہ امپوسیبل سی بات ہے کوئی قبر کی منزل میں کسی کی مدد کرے. وہاں تو خود انسان کے اپنے اعمال ہوں گے، انسان کے اپنے عقائد ہوں گے، اس کے ذریعے سے اس کو سوال و جواب دینا ہے. لیکن یہ بہن، اس کی محبت، اس کی الفت بھائی سے، اس نے کہا میں یہیں پر رہوں گی. اس نے ایک لکڑی تلاش کیا، دیکھا ایک لکڑی، اس کے ذریعے سے جو بغل کی قبر تازہ ابھی قبر بنی ہوئی تھی، اس نے سوراخ کرنا شروع کیا. اس قبر میں اس نے سوراخ کر دیا تاکہ اس قبر سے اس قبر کے منظر کو باقاعدہ دیکھ سکے. لیکن کیا پوسیبل ہے؟ اجالے سے اندھیرا، اور قبر میں ایک تو اندھیرا، گھٹا ٹوپ اندھیرا، ہاتھ کو ہاتھ میں سجھائی دے تو اندر کی چیز کیا دکھائی دے گی؟ اب اس سوراخ سے بہت زیادہ اوپر کی چیزیں، نیچے کی چیزیں تو ویسے بھی نہیں دکھائی دینے والی. یہ پریشان ہے کہ کیسے کیا کروں، کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، بالکل اندھیرا ہے. بڑی توجہ میرے جوانوں. لیکن اس نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ کچھ آہٹ محسوس ہو رہی ہے، کسی کے آنے کی آہٹ کو اس نے محسوس کیا. ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی آ رہا ہے. قبر میں کچھ قدموں کی آواز سنائی دی، اور پھر یکا یک دیکھا کہ قبر میں اجالا ہو گیا. بڑی توجہ، قبر میں روشنی ہوئی، اور روشنی اتنی زیادہ ہے کہ یہ اس روشنی کا اس کی آنکھیں مقابلہ نہیں کر سکتی. روشنی بہت زیادہ ہے. پھر اس نے کان لگا کر سننا شروع کیا کہ آخر دیکھیں کہ ہو کیا رہا ہے، کون آیا ہے قبر میں، قبر میں کون آ سکتا ہے. تو اس کو ایک آواز سنائی دی. کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ کرسی لاؤ، اس طرف لا کے رکھو، سرہانے قبر کے سرہانے جو ہے لا کے کرسی کو رکھ دیا جائے. اور جو ایک کرسی لائی گئی، اور اس کو ایسا محسوس ہوا، کسی نے کرسی رکھا اور اس کو محسوس ہوا کہ کوئی شخص ہے کہ جو آ کر کرسی پر بیٹھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے محسوس کیا کہ قبر میں کچھ بہت ہی بھاری بھرکم آوازیں محسوس ہو رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ لوگ پھر سے قبر میں داخل ہوئے. پھر اس نے کہا کہ میں نے سنا اور غور کرنا شروع کیا، دیکھا کہ اس قبر کی منزل سے وہ جو شخص آیا تھا اس نے بہت ہی گرجدار آواز میں کچھ سوالات کرنے شروع کیے. میں نے جب غور کیا
تو وہ کہہ رہا تھا کہ بتا تیرا خدا کون ہے. اس کی گرجدار آواز اتنی تیز آواز تھی کہ ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی زلزلہ آ جائے گا. زمین ہل رہی تھی, قبر اپنے قابو میں نہیں تھی, اور مجھے بہت زیادہ بے چینی ہو رہی تھی. ایسے میں کہ جب اس نے سوال کیا کہ تیرا خدا کون ہے, اب جو مرنے والا ہے اس کے پاس کوئی جواب نہیں. پہلے ہی جو چہرہ دیکھ کے گھبرا گیا ہوگا, اتنی گرجدار آواز, اتنی تیز آواز, اور وہ جواب کیسے دے؟ بہت مشکل میں اس نے کہا کہ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا, میں نے سنا اپنے کانوں سے کہ وہ جو کرسی پہ شخص آ کر بیٹھا تھا, اس نے کہا کہ تھوڑا اطمینان سے, آرام سے, یہ شخص ابھی اپنے گھر والوں کو روتا بلکتا ہوا چھوڑ کر آیا ہے, تھوڑا آرام سے اس سے سوال کرو, یہ سارے سوال کا جواب بتا دے گا. یہ بتا دے گا کہ اس کا خدا وحدہ لا شریک ہے. اللہ اکبر, بڑی توجہ چاہتا ہوں. یہ بتا دے گا کہ اس کا خدا وحدہ لا شریک ہے, وہ واحد ہے, یکتا ہے, ایک ہے, جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا. اب جو مرنے والا تھا, وہ جو اس کا بھائی, اس کو جیسے ہی یہ احساس ہوا کہ یہ تو مجھے کوئی جواب بتا رہا ہے, جواب بھی یہی ہے, تو فوراً اسی جواب کو دہرایا. اور وہ جو قبر میں آنے والے سب فرشتے نے سوال کیا تھا, اس کو جب جواب مل گیا تو وہ تھوڑا خاموش ہوا, نارمل ہوا. اب اس نے آہستہ جواب, آہستہ آواز میں دوسرا سوال کیا کہ بتا تیرا نبی کون ہے. پھر اس کے بعد پھر اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے کہ نبی کے بارے میں کیا بتائے. ایک مرتبہ پھر سے وہ قبر, اس کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ گھبرانے کی بات نہیں, یہ ابھی آ رہا ہے, پریشان ہے, گھر والوں کو چھوڑ کر آ رہا ہے, یہ بتا دے گا کہ اس کا نبی وہی ہے کہ جس کے صدقے میں ساری کائنات کو پیدا کیا گیا, حبیب خدا ہے, حبیب کبریا ہے, ختم الرسول ہے, اور آخری رسول ہے, کہ جن کا کلمہ پوری دنیا پر ہم لوگ پڑھ رہے ہیں. جیسے ہی اس کو جواب ملا, اس نے فوراً فرشتے کو وہی جواب منتقل کر دیا. تیسرا سوال, تیری کتاب کیا ہے؟ پھر سے کرسی والے پہ بیٹھے ہوئے شخص نے جواب بتایا. آپ نے دیکھا کہ امتحان گاہ میں کبھی آپ نے احساس کیا ہے کہ کبھی آپ بورڈ کا ایگزام دینے کے لیے جائیں اور وہاں تو انسان سر نہیں ہلا سکتا, ادھر سے ادھر نہیں گھوم سکتا, ادھر سے ادھر نہیں گھوم سکتا, نہ جانے کہاں کہاں کے ٹیچرز آتے ہیں, گارجینز آتے ہیں, وہاں پہ ایگزام لے ایگزامنر آتے ہیں, انسان ذرہ برابر ہل بھی نہیں سکتا. لیکن ایسے عالم میں جہاں پر کوئی اپنا ٹیچر نہ ہو, بڑی توجہ چاہتا ہوں, کبھی شاید آپ نے احساس کیا ہو, اتفاق سے آپ کا کوئی کلاس ٹیچر, آپ کا کوئی جاننے والا ٹیچر وہاں پر موجود ہو, جو وہاں پر گائیڈنس کر رہا ہو, وہاں پر دیکھ بھال کر رہا ہو, ایگزامنر میں ہو, تو ایک جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے دل میں ایک حوصلہ ہو جاتا ہے, بھلے سے وہ جواب نہ بتائے, وہ میری طرف نہ دیکھے, لیکن اپنا یہاں پر کوئی موجود ہے. ایک بڑی ڈھارس ہوتی ہے, ایک بڑا اطمینان حاصل ہو جاتا ہے. اب قبر کی منزل ہے, تنہائی ہے, اکیلا پن ہے, اندھیرا ہے, کوئی وہاں مونی سجاور نہیں, مددگار نہیں ہے. ایسے عالم میں ایک شخص ہے کہ جو بار بار ہر سوال کا جواب اس کو کسی طریقے سے بتا رہا ہے, وہ جواب کو منتقل کر رہا ہے, اور فرشتہ اس سے مطمئن ہو جا رہا ہے. سوال ہو چکا, تیرا رب کون ہے, تیرا نبی کون ہے, تیری کتاب کیا ہے, تیرا قبلہ کیا ہے, تیرا کعبہ, ساری چیزوں کا جب سوال ہو چکا, آخر میں ایک مرتبہ پھر سے وہ آنے والے فرشتے نے سوال کیا, بتا تیرا امام کون ہے. بڑی توجہ چاہتا ہوں, جس منزل تک میں لے کر آنا چاہتا تھا کہ تیرا امام کون ہے. ایک مرتبہ جیسے ہی اس نے سوال کیا, پہلے کی طرح اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. بہن تھی جو سارے مناظر کو اپنے کانوں سے محسوس کر رہی تھی, سن رہی تھی, آواز آ رہی تھی, دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی. کتنا اچھا ہے کہ قبر کی منزل میں بھی, قبر کی تنہائی میں بھی کوئی میرے بھائی کی ہیلپ کرنے والا موجود ہے, میرے بھائی کی مدد کرنے کے لیے موجود ہے. کتنا اچھا میرا بھائی. بڑی توجہ عزیزو. ایک مرتبہ جب سوال ہونے لگا, آخری سوال اس نے کہا, بتا تیرا امام کون ہے. پہلی مرتبہ سوال کیا, کوئی جواب نہیں. دوسری مرتبہ سوال کیا, کوئی جواب نہیں. تیسری مرتبہ سوال کیا, کوئی جواب نہیں. متوجہ ہو رہا ہے اس کرسی والے کی طرف, شاید پھر سے وہ کوئی جواب دے, لقمہ دے, پھر سے کچھ اشارہ کرے, لیکن وہ کرسی والا بھی ہے کہ جو بیٹھا ہے وہ خاموش بیٹھا ہے, کوئی جواب نہیں. جب بہت دیر ہو گئی, کوئی جواب نہ ملا, تو اب فرشتے کے تیور پھر سے پہلے والے بدلنے لگے. فرشتہ جو سوال کر رہا تھا اس کے تیور پھر سے بگڑنے لگے. اس نے وہی گرجدار آواز میں سوال کرنا شروع کیا. قبر تھرانے لگی, زلزلہ سا آنے لگا, اس میں ہول اٹھنے لگا, پریشان ہونے لگا, مصیبتوں کا سامنا ہے, یہ ساری چیزیں. یہ بہن جو بڑی دیر سے منظر کو محسوس کر رہی تھی, اب اس سے رہا نہ گیا.
بڑی توجہ. اب اس سے رہا نہیں گیا. ادھر فرشتہ ہے کہ اس نے کہا اب تو نے اگر جواب نہیں بتایا تو تیری قبر کو قیامت تک کے لیے جہنم کا ایک نمونہ بنا دوں گا اور قیامت تک کے لیے اسی جہنم میں تو جلتا رہے گا. بہن سے اب برداشت نہیں ہوا. بہن بھائی سے والہانہ محبت کرنے والی آخر کیسے برداشت ہو کہ اس کے سامنے اس کے سننے میں اس کے نالج میں ہی بھائی پر عذاب قبر ہو؟ وہ کیسے برداشت کر سکتی؟ ایک مرتبہ جب رہا نہیں گیا تو اس نے تیز آواز میں کہا اے کرسی نشین شخص، میں تجھے جانتی تو نہیں ہوں، میں تجھے پہچانتی تو نہیں ہوں، لیکن تجھ سے ایک ریکویسٹ ہے، ایک گزارش تجھ سے ہے کہ جس طریقے سے تو نے توحید کے بارے میں میرے بھائی کی مدد کیا، نبوت کے سلسلے میں مدد کیا ہے، قرآن کے بارے میں اس کو بتا دیا، کعبے کے بارے میں تو نے بتایا، قبلے کے بارے میں تو نے اشارہ کیا ہے، یہ بھی کیوں نہیں بتا دیتا کہ اس کا امام کون ہے؟ اللہ اکبر. جیسے ہی اس بہن نے سوال کیا، اس کرسی پر بیٹھے ہوئے شخص نے، اس کرسی نشین شخص نے آواز دی اے معصمہ، یقیناً میں اس کو یہ بھی بتا دیتا کہ اس کا امام کون ہے، لیکن زندگی میں اگر اس نے ایک لمحے کے لیے بھی مجھے اپنا امام تسلیم کیا ہوتا، مجھے اپنا امام مانا ہوتا، تو آج میں یہ بھی بتاتا کہ اس کا امام یہ کون ہے. لہذا زندگی میں اس نے مجھے امام تسلیم نہیں کیا ہے تو اب قیامت تک کے لیے یہ عذاب قبر کو جھیلنے کے لیے تیار رہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ولایت ہر ایک کے لیے ضروری ہے. سب سے سوال کیا جائے گا، کوئی اس سے بچا ہوا نہیں ہے. سب سے ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا، امامت کے بارے میں پوچھا جائے گا، نبوت کے بارے میں سوال کیا جائے گا. کامیاب وہی لوگ ہیں کہ جن کے دل میں اہل بیت کی ولایت پائی جاتی ہے. قیامت کے میدان میں قرآن مجید کی بس آخری آیت میں پڑھوں، اس کے بعد ربط مصائب دوں کہ قیامت کے میدان میں جب سب نامہ اعمال دے دیے جائیں گے، حساب کتاب ہو چکا ہوگا، سب لوگ جنت کی طرف گامزن ہوں گے، جہنم والے جہنم کی طرف جائیں گے، جنت کی طرف جانے والے جنت کی طرف جائیں گے. کچھ لوگ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے، خوش ہوں گے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوگا. قرآن کی آیت ہے، نامہ اعمال ہاتھ میں ہوں گے، جنت میں جانا چاہ رہے ہوں گے. ایسے میں آواز قدرت آئے گی، اے فرشتوں ذرا انہیں روکو، وقفوہم انہم مسئولون، انہیں دھر لو، انہیں پکڑ لو، روکو ذرا انہیں. ان سے ابھی کچھ سوال کرنا باقی رہ گیا ہے، ان سے کچھ پوچھنا ابھی باقی رہ گیا ہے. فرشتے دستے ادب جوڑ کر کے پروردگار ان سے سب کچھ تو سوال کر لیا گیا ہے، سب کچھ تو پوچھ لیا گیا ہے، اب یہ جنت کا دروازہ دیکھ رہے ہیں، سامنے جنت نظر آ رہی ہے، یہ جنت میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں. ایک مرتبہ آواز قدرت آئے گی. ٹھیک ہے، ان کے پاس ہر چیز کے بارے میں جنت میں جانے کا گزرنامہ ہے، ان کے پاس پاسپورٹ موجود ہے، ان کے پاس اجازت نامہ موجود ہے، لیکن ان سے پوچھو ان کے دل میں ولایت اہل بیت ہے بھی یا نہیں ہے، ولایت کا ویزا پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے. وقفوہم انہم مسئولون، ان سے کچھ سوال کرنا باقی ہے. صاحبان تفسیر اس پر عرض کرتے ہیں، اس میں تحریر فرماتے ہیں کہ اب وہ کون سا سوال ہے؟ نبوت کا سوال ہو چکا ہے، توحید کا سوال کیا جا چکا ہے، قیامت کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے، قرآن کے بارے میں پوچھا جا چکا ہے. اب کون سا سوال بچا ہے؟ آواز قدرت آئے گی، سب کچھ پوچھا جا چکا ہے، ابھی ولایت کے بارے میں پوچھا جانا باقی ہے. اب ولایت کے بارے میں اگر یہ جواب دیتا ہے تو جنت میں جانے کا مستحق ہے، وَإِلَّا اس کو اونٹے منہ جہنم میں جھونک دیا جائے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. وقفوہم انہم مسئولون، ان سے ابھی روکو، دھر لو انہیں، پکڑو انہیں، ان سے ابھی کچھ سوال کرنے باقی. بس صلوات پڑھیں مل کر محمد وآل محمد پر. ان سے کچھ سوال کرنے باقی ہے. یہ دنیا فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، لیکن ہاں دار بقا وہ جگہ ہے جہاں ہمیشہ انسان کو رہنا. انسان کو وہاں کا انتظام اگر کرنا ہے تو اس ولایت کے ساتھ. میں نے مثال دیا کہ دنیا میں اس بھائی اور بہن کی کتنی زیادہ والہانہ محبت ہر ایک میں ہوتی ہے. آج 5 محرم ہے، اسی حوالے سے ذکر کروں
کہ کتنی ہی بھائی اور بہن میں محبت ہو جائے، لیکن حسین اور زینب جیسی مثال پوری کائنات میں نہیں ملتی۔ وہ محبت، وہ الفت کہ جو جناب زینب اور مولا آقا حسین کے درمیان ہے، وہ محبت کسی میں نہیں۔ پوری کائنات مل کر، پوری دنیا مل کر بھی مثال اگر دینا چاہے تو مثال بھی نہیں دے سکتی اس محبت و الفت کی۔ یہی وجہ ہے کہ جب مولا کائنات نے عقد کا ارادہ کیا جناب عبداللہ کے ساتھ، تو اس عقد میں ایک شرط یہ بھی لگائی تھی، ہے عبداللہ، اپنی بیٹی، اپنی شہزادی زینب کو تمہارے حوالے کر تو رہا ہوں، تمہارے عقد میں دے تو رہا ہوں، لیکن عبداللہ ایک شرط ہے، یہ زینب جو اپنے بھائی کے بغیر کبھی نہیں رہ سکتی ہے، اے عبداللہ اس چیز کا خیال رکھنا، اس چیز کا خیال رکھنا، یہ شرط ہے نکاح کی کہ عبداللہ بھائی کو کبھی بہن سے جدا مت کرنا، بہن کو کبھی بھائی سے نہیں، اگر بہن بھائی سے ملنا چاہے تم اس کو روکنا نہیں، ہاں اگر بہن بھائی کے ساتھ جانا چاہے تو تم اسے اختیار دینا، یہ شرط تھی نکاح کی۔ جناب عبداللہ کون؟ جناب جعفر طیار کے فرزند، جن کے چہرے کو دیکھ کر پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا کہ جناب جعفر طیار کون؟ جنگ موتا میں جو شہید ہوئے، خداوند عالم نے ان کو 2 بالوں پر دیے جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں۔ وہ شہید ہیں جناب جعفر، جناب حمزہ اسلام کے وہ شہداء میں سے ہیں کہ جن کی اتنی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اتنی فضیلتیں بیان کی گئی۔ یہی وہ باشرف صحابی کرام ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو نبوتوں کی، باقی ما سبق انبیاء کرام کی نبوتوں کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئیں۔ جناب جعفر طیار جن کے ہاتھ قلم ہو گئے اور خداوند عالم نے ان کو 2 بالوں پر عطا کی جس سے وہ جنت میں پرواز کرتے ہیں، اس لیے ان کو طیار کہا جاتا ہے۔ طیار ان کا نام نہیں تھا، لقب پڑا ہے بعد میں جناب جعفر کا۔ طیار یعنی پرواز کرنے والا، اڑنے والا، جو جنت میں پرواز کر رہا ہے۔ جناب جعفر طیار کے فرزند جناب عبداللہ، جناب عبداللہ کی زوجیت میں جناب زینب، جناب عبداللہ جب مدینے سے امام حسین کا یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، زینب اپنے بھیا کے ہمراہ جانے لگی۔ بس عزیزو، آج 2 شہزادوں کا تذکرہ کرنا ہے کہ جو زینب کے جگر کے پارے ہیں، عباس کی گود کے پالے ہیں، حسین کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ جب مدینے سے سفر ہوا کربلا کی طرف، ابھی کچھ دور قافلہ چلا تھا، کسی نے کہا قافلے کو روکا جائے، کہا کیا ہوا؟ کہا عبداللہ واپس آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر! سواری میں بیٹھی ہوئی زینب گھبرائی۔ اب یہاں ذاکرین بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ جب جناب زینب کے قریب آئے، اپنے آقا سے اجازت لی، آقا حسین مجھے آخری مرتبہ زینب سے، شہزادی سے ملاقات کرنے کی اجازت دیں۔ مولا آقا حسین نے اجازت دی، جناب عبداللہ ہیں، جناب زینب کی سواری کے قریب آ کر کھڑے ہو۔ جناب زینب کا جملہ سنیں گے، اے عبداللہ ابھی تو آپ نے اجازت دیا ہے مجھے، اے عبداللہ سب کچھ میں نے آپ کی زندگی بھر خدمت کیا ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے عبداللہ، اس ساری خدمت کے عوض میں اس وقت مجھے حسین کے ساتھ جانے سے مت روکیے گا۔ اے عبداللہ مجھے حسین کے ساتھ جانا ہے، بغیر زینب کے کربلا مکمل نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے اور کہتے ہیں شہزادی میں کیسے یہ جرت کر سکتا ہوں، میں تو آپ سے ملاقات کے لیے بھی آقا حسین سے اجازت لے کر مل رہا ہوں، شہزادی بس کہنے یہ آیا ہوں، یہ 2 شہزادے میرے ساتھ ہیں، انہیں بھی اپنے ہمراہ لے کر جائے، جب میرے آقا حسین پر ضرورت پڑے ایک کو میری طرف سے قربان کرنا، ایک کو اپنی طرف سے قربان کرنا۔ اے شہزادی
تاکہ کربلا میں ہمارا خون بھی شامل ہو سکے۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو کربلا کو کس طرح سے سجایا گیا ہے، ادھر آن ادھر محمد کو زینب نے اپنے ہمراہ لیا، سر پہ ہاتھ پھیرا، اے میرے شیرو، اے میرے لاڈلو، اے میرے جگر کے پار ہو، تم اماں کا سہارا ہو، اے میرے لاڈلو۔ ہاں عزادارو زینب اپنے ہمراہ کربلا لے کر چلی، دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، سن بہت کم ہے۔ ہاں عزادارو جانتے ہو زینب کربلا لے کر تو آ گئی، آج 5 محرم ہے نا عزادارو، کتنی جلدی محرم گزر گیا، ابھی تو ہاں بنی ہاشم کے جوانوں پر گریہ بھی نہ کر سکے تھے۔ ہاں عزادارو جب کربلا میں پہنچ گئے ہیں نا، شب عاشور آئی، ایک منظر پیش کرتا ہوں عزادارو، حسین ادھر ایک ایک خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں، کبھی اس خیمے کبھی اس خیمے کبھی اس خیمے، ہر طرف سے تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی تھی نا عزادارو۔ ایک خیمے کی طرف جب کان لگایا تو دیکھا ایک بی بی کہہ رہی تھی، اے میرے لال، اے میرے شیرو، کل جب صبح نمودار ہوگی نا تو اپنے ماموں پہ سب سے پہلے اپنی جان کو فدا کرنا۔ ایک مرتبہ جیسے ہی حسین نے ان الفاظ کو سنا، زمین پر بیٹھ گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہوئے، آئے رے حسین کی قربان، اب حسین پر، حسین کی گود کے پالے قربان ہو۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا، خدا کوئی غم نہ دے۔ عزادارو رونے میں کمی نہ کرنا، سیدہ ضرور آئی ہوگی، ہاں عزادارو آج تو بالخصوص رونے میں کمی نہ کرنا، اس کا ماتم ہے، اس پر گریہ کرنا ہے کہ جس کی ماں نہ کربلا میں روئی، نہ کوفے میں روئی، نہ شام میں روئی، ہائے رے زینب اپنے لاڈلوں پہ آنسو نہ بہا سکی، آؤ نہ محمد کا پرسہ دینا، اے زینب ان کا پرسہ محمد کا۔ ہاں جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزادارو خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ صبح عاشور جب نمودار ہوئی ہے نا عزادارو، صبح عاشور جب نمودار ہوئی ہے نا، ایک ایک جانباز صحابی سپاہی ہاں شہادت پیش کرتا رہا، حسین پر فدا ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ زینب اپنے اون محمد کو بلاتی ہے، اے میرے لال ذرا قریب تو آؤ، اے اون محمد کیا میں نے اسی دن کے لیے تمہیں پالا تھا، ارے حسین کے جگر کے پارے قربان ہو، تم ابھی تک زندہ ہو، اے اون محمد ابھی تک تم نے خود کو قربان نہیں کیا۔ ایک مرتبہ محمد رو کے کہتے اماں جان ہم کریں کیا، ماموں کے پاس ہم جاتے ہیں نا، ماموں اجازت نہیں دیتے، آپ ہی چل کے کچھ گزارش کرے، اے اماں ہم کئی مرتبہ جا چکے ہیں، ماموں اجازت نہیں دیتے۔ ہاں عزادارو ہاں میرا دل یہ کہتا ہے جب جب محمد حسین کے پاس جاتے ہوگے نا، حسین کی نظروں میں زینب کی یہ صورت آتی ہوگی، ہائے رے زینب بن بچوں کے کیسے زندگی گزارے گی۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ اے عزادارو زینب جس نے اپنے بھیا سے کبھی کوئی سفارش نہیں کی نا، وہ اب اپنے حسین آقا، اپنے مولا، اپنے بھیا کے پاس آتی ہے، اے میرے بھیا حسین کیا زینب کی قربانی قبول نہ ہوگی، بھیا اجازت کیوں نہیں دیتے، میرے شیروں کو اجازت دے دو بھیا۔ آزادارو ایک مرتبہ بڑے ہی مشکل سے حسین نے اون اور محمد کو اجازت دیا ہے، بس عزادارو مجلس تمام ہونے کو ہے، 2 جملے آخر کے ہیں، جتنے آنسو بہانا ہے آنسو بہاؤ۔ عزادارو ادھر حسین نے اجازت دیا، ادھر ایک ماں نے اپنے دونوں لاڈلوں کو تیار کیا۔ میرا دل کہتا عزادارو شاید زینب نے اپنے لاڈلوں کو دولہا بنایا ہوگا۔ ہر ماں کا ارمان ہوتا ہے کہ اس کے لال کے سر پہ صحرا بنے۔
ہاں جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. ہاں زادارو نہیں پتا زینب نے اپنے دونوں لاڈلوں کو کیسے الوداع کہا، حسین نے کیسے الوداع کہا، لیکن جب محمد چلے ہیں نا زادارو، مامو خدا حافظ، اما خدا حافظ، یہ دونوں شیر جب میدان کی طرف بڑھے ہیں نا، ادھر سے ایک شور ہوا، ارے پتا ہے اب کون آ رہا ہے؟ جعفر کے پوتے آ رہے ہیں، عبداللہ کے فرزند آ رہے ہیں، علی کے نواسے آ رہے ہیں. ہاں زادارو ادھر یزید کی فوج تھی، ادھر حسین کی فوج کے 2 سپاہی ہیں، ننھے سپاہی ہے، 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن کے پیاسے ہیں. لیکن ہاں زادارو اون نے بھائی سے کہا دیکھو بھائی تم جدا مت ہونا، ساتھ ساتھ رہیں گے. ہاں زادارو مل کے حملہ کرتے ہیں. اب تاریخ کہتی ہے اے آزادارو ادھر جنگ کے میدان کا منظر تھا، ادھر منظر دوسرا تھا. ادھر حسین ایک بلندی پہ کھڑے ہوئے اپنے شہزادوں کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں، ادھر عباس اپنے لاڈلوں کی جنگ کا مشاہدہ کر رہے ہیں. جیسے ہی اون نے تلوار چلایا ادھر حسین نے کہا شاباش میرے شیرو، ادھر عباس نے کہا شاباش میرے شاگردوں. ہاں آزادارو ادھر جنگ ہو رہی ہے، ادھر پیاسے سپاہی تلوار چلا رہے ہیں، ادھر حملے پہ حملہ ہو رہا ہے. ادھر حسین داد شجاعت دے رہے ہیں، ادھر عباس داد شجاعت دے رہے ہیں. اے آزادارو جنگ کرتے کرتے ایک شور اٹھا، ایسا لگا کسی نے کہا دونوں شیروں نے فرات پر حملہ کر دیا. ایک مرتبہ زینب کے کانوں میں جیسی خبر پہنچی نا، زینب دوڑ کر مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے، میرے خدا میرے بیلے بچے 3 دن کے پیاسے، میرے خدا میری لاج رکھ لینا. آزادارو یہ دونوں شیر پر آپ کی طرف حملے کر رہے ہیں. آزادارو ادھر ماں مسلح پر بیٹھی ہوئی ہے. ایک منظر پیش کروں آزادارو، ذاکر کہتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، ایک جملہ ذاکر کا بیان کروں آزادارو، کہتے ہیں ادھر جنگ کا حال معلوم کیسے ہو، ادھر ایک ٹلے پر حسین کھڑے ہوئے ہیں بلندی پر، حسین کے چہرے کو فضا دیکھ رہی ہے، فضا کے چہرے کو ایک دکھیاری ماں دیکھ رہی ہے. آزادارو زینب فضا کو دیکھ رہی ہے، فضا حسین کو دیکھ رہی، حسین لاڈلوں کی جنگ کو دیکھ رہے ہیں. ایک مرتبہ آزادارو جنگ کرتے کرتے ایک بھائی دوسرے بھائی سے جدا ہوتا ہے. اون ایک طرف ہے، محمد ایک طرف ہے. ادھر جب ظالموں نے موقع دیکھا نا، ادھر سے حملہ تیز کرنا شروع کیا. ایک مرتبہ آزادارو دونوں شیر زمین پر گرتے ہیں، بس مجلس تمام ہو گئی. جیسے ہی دونوں شیر زمین پر گرے، ادھر حسین زمین پر گرے. حسین کو دیکھ کر فضا کو دیکھ کر زینب. جزاکم جزاکم ربکم خیر الجزا. خدا آپ کی آوازوں پہ رحمت نازل کرے. آزادارو آزادارو ایک مرتبہ ادھر سے آواز آئی، اے مامو جان مدد کو آئیے مامو. آزادارو ادھر سے حسین دوڑے، ادھر سے عباس دوڑے. آزادارو ایک حملہ حسین نے کیا. آزادارو دونوں عباس و حسین، آقا حسین جیسے ہی شیروں کے پاس پہنچے ہیں نا آزادارو، شور کیا اٹھا تھا، کہیں بچوں نے فرات پر حملہ کیا ہے، پانی نہ پیا. زینب نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا نا. ایک مرتبہ اون نے اپنے آقا کے سر پہ ہاتھ رکھا، محمد نے اپنے آقا کے سر پہ ہاتھ رکھا. ایک مرتبہ آواز دی، مامو جان اماں سے جا کر کہہ دینا ارے اون محمد نے فرات پر پانی نہیں پیا. آزادارو جزاکم ربکم خیر الجزا. آزادارو ایک مرتبہ روح کا پس عنصر سے پرواز کر گئی. حسین نے ایک کا جنازہ اٹھایا، ایک کا جنازے کو عباس نے اٹھایا، خیمے کی طرف لے کر بڑھے. آزادارو ادھر خیمے کی طرف بڑھے، ادھر سے بیویوں میں شور ہوا. زینب نہیں دکھائی دے رہی ہے، زینب کہاں ہے؟ زینب نظر نہیں آ رہی ہے.
عزادارو ایک بی بی نے آواز دی اے زینب تمہارے لاڈلے آئے ہیں عزادارو ایک منظر عجیب دیکھا زینب مصلی عبادت میں سجدہ خدا میں آواز دے رہی تھی اے میرے معبود تیرا شکر ہے تو نے میری اس قربانی کو قبول کر لیا اے میرے خدا میں رسول کے سامنے سرخرو ہوئی فاطمہ کے سامنے سرخرو ہوئی میرے لاڈلے آ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائه وتسلیما لامر یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا حمید یا محمود بحق محمد یا علا بحق علی یا فاطر بحق فاطمہ یا محسن بحق الحسن یا قدیم الحسان بحق الحسین الاتشان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين علیہم الصلاۃ والسلام بارے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما اے میرے اللہ ہم میں جو بھی بیمار ہے انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما ہم میں جو بھی پریشان حال ہیں ان کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما خدایا ہمارے تمام تر مرحومین کی مغفرت فرما اے میرے اللہ دنیا میں جہاں کہیں بھی عزادار سید الشہداء ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو ان کی ناموس اور بچوں کی حفاظت فرما اے میرے اللہ بانیان مجلس کی تمام تر مشکلات کو دور فرما ان کی حاجتوں کو بھر لا خدایا تجھے اس ذکر کا واسطہ اس فرش اعضا کا واسطہ مجلس سید الشہداء کا واسطہ خدایا منتقم خون حسینی یوسف زہرا فرزند زہرا امام عصر ارواحنا لہ الفدا کہ ظہور پر نور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ماتم حسین یا حسین